اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے جب یہ مہینہ گزرے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہوں جو اپنی مغفرت کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ مہینہ کیوں اتنا مبارک ہے؟ اس میں 8 چیزیں ہیں جو اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، یعنی یہ 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ستون یا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا اقرار کرنا، دوسرا نماز ہے، اور تیسری چیز روزہ ہے۔ یہ تینوں ارکان ہر اس مسلمان پر فرض ہیں جو عاقل ہے، جو بالغ ہے اور جو ہوش مند ہے، اور اس کے بغیر اس کے اسلام مکمل نہیں ہے، اور چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں، اور حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ حج کی سفر کی استطاعت رکھتے ہوں۔ لیکن یہ پہلی 3 چیزیں ہر ایک کے اوپر فرض ہیں۔ روزے کے دونوں طرح کے فائدے ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں، اور جسمانی فائدوں کے بارے میں تو اب اتنا کچھ آ گیا ہے کہ مغرب اور مشرق ہر جگہ پر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ رمضان کے علاوہ بھی بہت مقبول ہو رہی ہے، لیکن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری چیز جو رمضان کو بہت اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں اجر کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز رمضان سے جو مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ چوتھی بات، یہ ہم جانتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے میں سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم اس مہینے میں پورے مہینے کے روزے ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دروازے سے جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے۔ 5ویں چیز جو ہے وہ سحری ہے۔ سحری میں ہمارے لیے برکت رکھی گئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور یہ بھی رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ چھٹی چیز افطار ہے کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں اور افطار کرتے ہیں تو ہمیں ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اس مہینے کو بہت اہم بناتی ہے۔ 8ویں چیز لیلۃ القدر ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کی فضیلت بے پناہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ اتنا اہم مہینہ ہے تو اس کے لیے یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس مہینے کو کس طرح سے گزاریں۔ ہم اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیز جس چیز کی یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ شکر کا مہینہ ہے، اور یہ تقوی کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ چیز ہم اپنے آپ کو یاد کرائیں، رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کراتے رہیں، اس لیے کہ انسان بھلکڑ ہے اور وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی ٹائم مینجمنٹ کے لیے اور اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ اختیار کریں۔ قدم بقدم ہم دیکھیں کہ ہم نے اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ اس کے لیے ہم پلان بنائیں، اپنے گولز ڈیفائن کریں، اور ہم اس بات کا بھی تعین کریں کہ ہم نے عبادت کو کتنا وقت دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی تعین کریں کہ ہر عبادت کو ہم نے کتنا وقت دینا ہے، یعنی انڈیویجول عبادت کو ہمارا کتنا وقت جائے گا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی نماز کو، جو اسلام کا دوسرا ستون ہے، اس کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جائے نماز پر جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ سب سے اہم نماز کون سی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ سب سے اہم نماز جو ہے وہ فرض نماز ہے۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے تو اس پورے مہینے میں ہم سب سے پہلے اپنی فرض نماز کو باقاعدہ کرنے کی کوشش کریں، اور 4 ہفتے جو ہمارے پاس ہیں یہ اس عادت کو ڈالنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 21 دن میں کوئی بھی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دوسری نمازیں آتی ہیں وہ نوافل ہیں، اور رمضان کے ساتھ ایک نماز جو بالکل مخصوص ہے اور جو صرف رمضان ہی کے دنوں میں ادا کی جاتی ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔
تو تراویح ادا کرنے کے لیے بھی کوشش کیجیے اور کہ روزانہ تراویح ضرور پڑھی جائے۔ اس کے بعد جو 2 نوافل نمازیں جن کا بے انتہا اجر اور ثواب ہے وہ تہجد اور اشراق ہیں، ان نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نماز ذکر کی افضل صورت ہے اور عملی اور جسمانی صورت ہے، اس لیے اپنی نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کے قریب ہونا۔ یہ زبانی بھی ہوتا ہے اور خاموش بھی ہوتا ہے۔ خاموش ذکر کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، تفکر اور تدبر کرنا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے، کیا ہم اس مقصد کو یاد رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یا ہم اس کو بھول جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں سوچتے رہیں اور اس بات کی کوشش کرتے رہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس چیز کی عادت ڈل جائے اور ہماری ساری سوچیں مثبت ہو جائیں، ہماری ساری سوچیں ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑنے والی ہوں۔ زبانی ذکر کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے ایک افضل ترین طریقہ دعا کرنا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ ہے، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے یا عبادت کا دماغ ہے، اور ہم ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور دعا کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، اور ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ اسی وقت قبول ہو جائے، چاہے اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہم سے ٹال دی جائے، یا اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے۔ اسی طرح ذکر کی ایک صورت تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ، اور تحلیل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور اس طرح سے درود و سلام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جتنا بھی درود بھیج سکتے ہیں ہم وہ بھیجیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجیں۔ ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، کسی خطے میں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اپنے بستر پر ہوں، کہیں سے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مدینہ میں یا مسجد نبوی میں ہی ہوں۔ اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے قرآن۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کتنا قرآن تلاوت کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا قرآن ہم تلاوت کر سکتے ہیں اتنا ہم کوشش کریں۔ اور ایک بہت اہم سنت جس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کم از کم ایک بار ضرور مکمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا ایک دورہ مکمل کیا، اور اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دورہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 بار فرمایا۔ یہ بہت اہم سنت ہے، اس کی ہم ضرور کوشش کریں قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور جتنا وقت ہم قرآن کو دے سکیں ہم قرآن کو دیں، جتنا وقت ہمارے پاس بچتا ہے وہ سارے کا سارا ہم قرآن کو دے دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وقت ہم قرآن کو دیں گے یہ ہماری اس عادت کو اتنا زیادہ پختہ کرے گا، اور رمضان جب گزر جائے گا تو اس کے بعد بھی ہماری یہ عادت قائم رہے گی، اور اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بے چینی محسوس ہوگی اور قرآن ہمیں اپنی طرف کھینچے گا۔ ایک تو قرآن کا ناظرہ ہے، اس کی ہم کوشش کریں تلاوت کی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرور کوشش کیجیے، اس لیے کہ قرآن ہماری زندگی کی رہنما کتاب ہے۔ قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ روزانہ کم از کم 1 سے 3 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور مطالعہ کی جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح تحفیظ القرآن کی بھی بہت اہمیت ہے، یعنی قرآن کو حفظ کرنا۔ جتنا قرآن کا حصہ ہم حفظ کر سکتے ہیں ہم اس کو حفظ کریں تاکہ ہم اپنی نمازوں میں قرآن کی مختلف صورتوں کو پڑھیں۔ اس طرح سے کچھ مسنون صورتیں ہیں جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے، اور بہت ساری ایسی صورتیں ہیں، ان کو بھی حفظ کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہم وقتاً فوقتاً ان کو پڑھتے رہیں۔ 5ویں چیز جو رمضان کے ساتھ بہت زیادہ متعلق ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ ہمارے دل کا ریڈ الرٹ ہے۔ اگر ہم فوراً خوشی اور سکون چاہتے ہیں تو فوراً صدقہ کیجیے۔ اور صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے روپیہ پیسہ بھی صدقے کی ایک افضل صورت ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے، اور رمضان میں تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی صدقے کی بے شمار صورتیں ہیں، جیسے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی چیز تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے پانی میں سے اپنے بھائی کو پانی دے دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا،
چاہے ہم گھر میں ہیں چاہے ہم پروفیشن میں ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اوپر اٹھا دینا، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے، اور اس کی ہم جتنی کوشش ہو سکیں اس رمضان میں اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ روزہ دار کو روزہ کھلوانا یعنی افطار صائم ایک بہترین صدقہ ہے جو رمضان کے ساتھ بے حد منسوب ہے۔ یہ برکت بھی ہے اور دعا کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، اور صدقہ اس ڈھال کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ صدقہ آگ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کے روزے کھلوانے کا اہتمام بھی کریں۔ چھٹی چیز ہے زبان کی حفاظت، زبان پر قابو پانا، اور یقین جانیے کہ زبان پر قابو پانا بچوں کی فوج پر قابو پانے سے مشکل ہے۔ کسی ماں سے پوچھئے جس کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ کیسے ان کو مینج کرتی ہے اور کس طرح سے ان کی تربیت کرتی ہے۔ اگر ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے تو ہم 4 چیزوں کے بارے میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ ان کو سے ہم اپنی زبان کو بچائیں گے۔ ان میں سے ایک پہلی چیز جھوٹ ہے، دوسری غیبت ہے، تیسری کسی کو بد دعا دینا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ چغلی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بات تو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی زبانیں ہی ہیں جو ان کو منہ کے بل گھسیٹتی ہوئی دوزخ میں لے جائیں گی۔ تو زبان کو اپنی جگہ پر رکھیے۔ جب کوئی بری بات کرنے کو جی چاہے تو اپنے ہونٹ کاٹیے، اپنا منہ بند کیجیے اور تھوک نکلیے، اور اس طرح ہم سوچتے رہیے، اور بے شک 1 گھنٹے تک سوچیے، اور یہ سوچیے کہ ایک زبان سے ہم کتنے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں، اور غصہ اور نفرت ہمیں سوچنے نہیں دیتا۔ اپنے دل کی آواز کو سننے کی کوشش کیجیے کہ ہم اپنے ہی الفاظ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ زبان پر قابو پانے کا یہ ہے کہ جہاں پر ہماری زبان پہ قابو ہو رہی ہو وہاں سے ہم اٹھ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں پوری ایکسرسائز کرنی ہے، اور یہ مہینہ اس ایکسرسائز کے لیے بہت کافی ہے۔ 7ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سماجی تعلقات پر اور اپنے سوشل کانٹیکٹس پر تھوڑا سا کٹ لگائیں، ان کو ہم کم کریں، اس لیے کہ جب ہم افطاری اپنے گھر میں کرتے ہیں یا کہیں ہم جا کر افطاری کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بہت سارا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہمیں اپنی تیاری میں، کھانا بنانے میں، گھر کو صاف کرنے میں تقریباً 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور یہ 6 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے رمضان کے کاموں میں سے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں کم سے کم افطاری کریں، اور کم سے کم افطاری پہ جائیں۔ ضرور بلائیے، دوستوں کو بلائیے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، لیکن روزانہ نہیں۔ روزانہ البتہ روزانہ افطار بنا کر اگر آپ بھیج سکتے ہیں تو روزانہ ضرور بھیجیے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے ڈیوائیڈ کریں اور کس طرح سے ہم اپنا وقت جو ہے وہ ہم اپنی عبادات کو دیں۔ تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے، آپ اپنا کوئی بھی اور فارمولا بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے وقت کی دیکھیے کہ کیسے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ ہمارا روزانہ کا کام، چاہے ہم گھر پہ ہیں چاہے ہم پروفیشن میں انوالو ہیں اور ہمیں جانا پڑتا ہے، دونوں صورتوں میں رمضان میں 6 سے 8 گھنٹے ہمارے کام میں چلے جاتے ہیں، 7 گھنٹے سونے میں چلے جاتے ہیں، 2 گھنٹے ہمیں فیملی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو سیلف کیئر ہے جیسے نہانا دھونا، لباس تبدیل کرنا، ان سب کے لیے بھی ہمیں 1 سے 2 گھنٹے ملتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس 4 گھنٹے بچتے ہیں جن میں ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم کون سی عبادت کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ناظرہ قرآن پڑھنا ہے تو اس کو ہم 30 پاروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر ایک سپارہ پڑھنے میں ہمیں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو ہم اس کو اکٹھا وقت بھی دے سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 30 منٹ میں ہم آدھا سپارہ پڑھیں اور 30 منٹ میں دوبارہ ہم آدھا سپارہ پڑھ لیں، مثلاً فجر کے بعد یا مغرب کے بعد۔ اس طرح سے ہم باقی عبادات کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے وقت کو دیکھیں کہ رمضان میں 30 دن ہیں جس میں 720 گھنٹے ہیں، اور سال میں ٹوٹل جو گھنٹے ہیں وہ 8760 ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں سال کا کتنا تھوڑا حصہ ہے جو ہمیں رمضان کے لیے ملتا ہے۔ ایک ٹپ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمرجنسی کام کرتے ہیں، جیسے کوئی جاب پہ جاتا ہے اور اس کو اچانک، یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے اور اس کو اچانک اس کی کام کی جگہ سے کال آ جاتی ہے، یا کوئی چھوٹے بچوں کی ماں ہے جس کا بچہ رات کو نہیں سویا، یا کسی کے گھر میں کوئی بزرگ یا کوئی بیمار ہے جس کی نگہداشت کی وجہ سے اس کا وقت اچانک جو ہے وہ امبیلنس ہو گیا، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1 دن چلا بھی گیا، 2 دن چلے بھی گئے ہیں تو افسوس نہ کیجیے اور پھر نئے سرے سے کام شروع کیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی آپ شروع کر لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور جتنا کام آپ کو ملتا ہے
جتنا وقت آپ کو ملتا ہے آپ اس وقت کو استعمال کیجئے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بیلنس یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کام کو ایک جتنا وقت دیں. بیلنس یہ ہے کہ جس کام کے لیے جتنا ڈیو وقت ہے وہ آپ اس کو ضرور دیجئے. تو اللہ کرے کہ یہ رمضان جب گزرے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو چکی ہوں جو اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ.